بلند آواز سے صلوات صلی علی محمد۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کے نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ صلی علی محمد وآلہ۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ۔ ابھی تو مجلس کی ابتدا ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ کافی لوگ بیٹھے ہیں، ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وآلہ، وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو اصدق الصادقین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما حرم ربکم علیکم ان لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ صلوات پڑھیے بحق محمد وآل محمد۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کا جو اجر و ثواب ہے اسے مضاف در مضاف کرتے ہوئے اس خاندان کے تمام مرحومین، بالخصوص مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، جوار آئمہ میں جگہ عطا فرمائے، آپ سب کی بھی، ان کے بھی مرحومین، ہمارے بھی مرحومین، خالق کائنات انہیں قبر میں، حشر میں، نشر اور صراط و میزان میں شفاعت آل محمد نصیب فرمائے۔ ہماری اور آپ کی
توبہ و استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اس خاندان کی عزت، عظمت، شان، شوکت کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ دعا جو میں اکثر مانگتا ہوں کہ خالق کائنات ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے۔ ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، تاکہ ایصال کیا جائے، پہنچایا جائے اس مجلس کا ثواب اس مرحومہ کے نامہ اعمال میں۔ اس لیے مجلس ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اور مجلس ترحیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو ذکر و اذکار ہو، اس ذکر کے صدقے اور آل محمد کے صدقے اللہ مرحومہ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یقیناً اس سے بہترین کوئی ہدیہ نہیں ہے حضرت انسان کے پاس اپنے مرحومین کو پہنچانے کا، اور وہ ہدیہ مجالس امام حسین، ذکر محمد و آل محمد ہے۔ دنیا کے کسی بھی مسلک اور مذہب کے پاس یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ہمارا کوئی مرتا ہے مجلس کرتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی پیدا ہوتا ہے مجلس کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں، ہم شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں، کل ہو، 10واں ہو، 7واں ہو، سب برسی ہو، ہم مجالس عزا کو بپا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کا ذکر ہے جن کا ذکر اللہ کو بھی پسند ہے، جن کے ذکر سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان کا ذکر ہے۔ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے جن کے ذکر سے اللہ ناراض ہو، ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارا اگر رشتہ ہے، ہمارا اگر ناطہ ہے، ہمارا اگر کوئی تعلق ہے تو اللہ کے لیے محمد و آل محمد سے ہے۔ اس لیے ہم نے اگر دین بھی لیا ہے، مذہب بھی لیا ہے، تو ہمارے مذہب اور دین کا راستہ بھی قرآن اور اہل بیت رسول ہے۔ ہمارا منبع، ہمارے منابع جہاں سے ہم دین لیتے ہیں، ہمیں نہیں اعتراض کون کس سے لے رہا ہے، اس کی مرضی، جبر نہیں ہے دین میں۔ لا اکراہ، توجہ ہے میری طرف، لا اکراہ فی الدین۔ جب اللہ اللہ ہو کر جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا، تو ہم تو بندے ہیں، ہم کسی کو کیسے ٹھونس سکتے ہیں، زبردستی کر سکتے ہیں؟ ہاں بات کرتے ہیں، نحن ابناء الدلیل، ہم فرزند دلیل ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت سے دین لیا ہے، اور اس لیے لیا ہے کہ اللہ نے قرآن اور رسول کو بھیجا تھا، اور رسول نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا۔ توجہ ہے میری طرف؟ محمد فرما رہے ہیں، میں بغیر تمہید کے بات شروع کر دی ہے کہ خالق کائنات نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اور رسول کو بھیج دیا۔ رسول اسلام 63 سال زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، نہ انہوں نے قرآن کو تنہا چھوڑا، نہ اپنی امت کو تنہا چھوڑا۔ قرآن کے لیے قرآن کے وارث چھوڑے اور ہمارے لیے ہادی چھوڑے۔ وہ جو قرآن کا وارث ہیں اور ہمارے ہادی ہیں، وہ آئمہ علیہم السلام ہیں۔ اسی لیے کہا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد الی الحوض۔ یہ نہ سمجھنا کہ رسول تمہیں بے آسرا چھوڑ کے چلے گئے، رسول تمہیں آوارہ چھوڑ کے چلے گئے، اور رسول نے تمہاری ہدایت کا انتظام نہیں کیا،
رسول نے تمہارے رہنما کا انتظام نہیں کیا، راہ رو کا انتظام نہیں کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں، نہ قرآن کو تنہا چھوڑ رہا ہوں، نہ تمہیں تنہا چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن کے وارث بھی اہل بیت ہیں اور تمہارے وارث بھی میری طرف سے میری اہل بیت ہیں۔ ابھی آپ حدیث قصہ سن رہے تھے، صلوات پڑھیں بحق محمد۔ دیکھیے، چونکہ مجلس اصال ثواب ترحیم کی ہے، میں سوچا کہ اس انداز سے میں بات کروں اور ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی مکس کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہمیں کچھ حاصل ہو۔ ہم نے جو دو باتیں کی ہیں کہ اللہ ہماری ہدایت ان مجالس کے ذریعے فرمائے اور اللہ نجات بھی ہمیں دے۔ ظاہر ہے رسول کے بعد قرآن اور اہل بیت سے ہدایت مل سکتی ہے اور نجات بھی انہی کے ذریعے ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ان کے بغیر اگر کوئی کہے قرآن کو چھوڑ کر اور اہل بیت کو چھوڑ کر میری ہدایت بھی ہو جائے اور میں نجات بھی پا جاؤں، یقین مانیے اپنی جگہ پہ وہ رہے، اپنی اس کی مرضی، لیکن ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی، نجات نہیں پا سکتا جب تک خدا کی دو چھوڑی ہوئی چیزوں سے تمسک نہیں کرے گا۔ اور تمسک کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سے جب کوئی پوچھے ہم کہیں ہاں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہاں اہل بیت یہ اہل بیت رسول ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ فقط ایمان رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا قرآن اور اہل بیت، نہ اللہ نے فقط ایمان رکھنے کے لیے قرآن اور رسول کو چھوڑا۔ ایمان رکھنے کے لیے نہیں، ایمان اکیلا رکھنا ہوتا تو بڑا آسان تھا، کسی کو کوئی مشکل نہ ہوتی، کسی کو کوئی توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گئے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ ایمان تو بڑا آسان ہے، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اہل بیت پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل کہاں پڑی ہے؟ قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کے کردار کی اطاعت۔ اصل یہاں مشکل ہے کہ جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تعلیمات قرآن پر عمل کرنا ہے، ہم نے اطاعت اہل بیت کرنا ہے، ہم نے اتباع اہل بیت کرنا ہے، پھر مشکل آ جاتی ہے۔ پھر ہمیں نمازیں بھی پڑھنا پڑتی ہیں، پھر روزے بھی رکھنا پڑتے ہیں، پھر حج بھی کرنا پڑتا ہے، پھر زکوٰۃ بھی دینا پڑتی ہے، پھر جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، پھر خمس بھی نکالنا پڑتا ہے، پھر معاملات کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پھر بھائی بہن کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، ماں باپ کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، پھر سمجھنا پڑتا ہے قطع رحمی کیا ہے، پھر جاننا پڑتا ہے قطع رحمی کیا ہے اور صلہ رحمی کیا ہے۔ یاد رکھیے، صلہ رحمی اور قطع رحمی دو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی سزا بھی دنیا میں ملتی ہے اور جن کی سزا بھی دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کی سزا یا جزا فقط آخرت میں ملے گی۔ لیکن قطع رحمی اور صلہ رحمی، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ عزیز و اقارب کے ساتھ مربوط رہنا، جڑے رہنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ صلہ رحمی ہے اور یہ واجب ہے۔ اور قطع رحمی کیا ہے؟ خاندان کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا، یہ قطع رحمی حرام ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، جزا اور سزا دنیا میں بھی ہے اور جزا اور سزا آخرت میں بھی ہے۔ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے دنیا میں بھی اللہ جزا دے گا اور آخرت میں بھی اللہ جزا دے گا۔ اگر قطع رحمی کریں گے تو دنیا میں بھی آپ کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ دیکھیے، خاندان کو چھوڑا نہیں جاتا، قبیلے کو چھوڑا نہیں جاتا، قوم کو چھوڑا نہیں جاتا، قوم سے محبت کی جاتی ہے، قبیلے سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ تاریخ انبیاء پڑھ لیں، توجہ ہے میری طرف؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ تاریخ انبیاء پڑھیں، محبت فرمائیں۔ انبیاء نے خدمات انجام دیں، فریضہ الہی کو انجام دیا، تبلیغات کی، لوگوں کی ہدایت کی،
لوگوں نے ظلم و ستم کیے، ہر نبی کی ایک تاریخ موجود ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آخر نبی تنگ آ گئے، نبیوں نے بد دعائیں کی، اللہ میری اس امت پر اب عذاب ڈال دے، اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہدایت اس کو دی جائے، اب ان پہ عذاب۔ انبیاء نے عذاب مانگا، تاریخ انبیاء پڑھ لیجئے، لیکن تیرا نبی وہ ہے جو اللہ سے عذاب نہیں مانگتا، رحمت مانگتا ہے۔ اللہ کو سلام۔ نعرہ رسالت یا رسول حالانکہ اتنا ہمارے نبی کو تنگ کیا گیا، اتنی اذیتیں دی گئیں کہ یہ تاریخ کی کمزوری ہے جس نے ہم تک یہ چیزیں نہیں پہنچنے دی یا نہیں پہنچائی گئیں، وَإِلَّا نبی کا فرمان تو ہم تک آ گیا ہے نا۔ اب اس سے بڑھ کے بات ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نہیں آئی ظلم کی تصویریں، نہیں آئی وہ نہیں آئے وہ حقائق ہمارے سامنے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پیغمبر کا یہ جملہ ہی ہمارے لیے کافی اور سمجھنے کے لیے وافی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جتنا مجھے تنگ کیا گیا اور جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی ہیں، تاریخ انبیاء میں کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی اس کی امت نے۔ اور آپ دوسری یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں، ایک تو میں نے رسول اسلام کا فرمان پڑھ دیا آپ کے سامنے، دوسرا آپ یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں دی ہوں گی کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں کہا کہ میں تیری امت پر عذاب ڈالتا ہوں، نبیوں نے مانگی، لیکن اس نبی کو کتنی تکلیفیں ملی کہ خود اللہ کہہ رہا ہے اے محمد کیوں نہ میں تیری امت پر عذاب ڈالوں۔ اتنی نافرمان، اتنی بات نہیں سنتی، اتنی بات پر عمل نہیں کرتی، کتنی نافرمان ہے یہ، میں کیوں نہ ان پر عذاب ڈال دوں۔ لیکن اللہ اکبر، آپ کے نبی کی، ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں نہیں اللہ میری امت پر عذاب نہ ڈالنا، نہیں عذاب نہ ڈالنا، انہم لا یعلمون، یہ مجھے پہچان نہیں رہے۔ ہاں اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ یہ کام نہ کرتے جو میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ یا آپ کے نبی کا کام ہے کہ کہا اللہ اہد قومی، اللہ میری قوم کی ہدایت فرما، آواز آ رہی ہے نا، اہد قومی، اے اللہ میری اس قوم کی ہدایت فرما، انہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، اگر جانتے ہوتے تو مجھے پتھر مارتے، اگر جانتے تو کوڑا کرکٹ پھینکتے، اگر جانتے تو میں قلم دعات مانگتا نہ دیتے، اگر جانتے ہوتے تو میرے آگے اتنی آوازیں بلند کرتے جن کے لیے اللہ نے حکم دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو۔ ذرا آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے کیا جملہ کہا ہے، جس نبی کی آواز پر ہمیں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے اس نبی پر ظلم کرنے کی اجازت ہوگی؟ اس نبی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، یہ نبی ہماری ہدایت فرمان ہے، مکمل دین، مکمل اسلام، مکمل شریعت ہم تک پہنچا کے گئے ہیں، اور کوئی ایک چیز دین کی جو پہنچانا تھی چھپائی نہیں۔ تاریخ شاہد ہے، میدان خم میں ایک تنکا اٹھاتے زمین سے اور اٹھا کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں 1,20,000 کا مجمع تھا، کہا بتاؤ اگر اس تنکے کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم دیا ہے میں نے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ توجہ ہے میری طرف؟ تو سارے صحابی تھے، سارے نمازی تھے، سارے مسلمان تھے، خواتین بھی تھی، صحابیاں بھی تھیں، سارے موجود تھے، سب نے کہا قالوا بلا، یا رسول اللہ آپ حق کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، جو کچھ دین کا تھا آپ نے بتایا اور پہنچایا۔ اچھا چلو ہم انکار کر دیتے، بھئی یہ رسول کے صحابی تھے، رسول کے ساتھ چلتے تھے اور رسول کے سامنے انکار ممکن ہے نہ کر سکتے ہوں، کہنا چاہتے بھی ہوں تو نہ کہہ سکتے۔ توجہ ہے میری طرف؟
محبت فرما رہے ہیں. ذرا میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے دلوں میں یہ میری باتیں اتر جائیں اور کوئی بات افہام و تفہیم کے ذریعے آگے بڑھ جائے. چیخ و چلانے کے باوجود اس کا کوئی فائدہ نہیں. آرام آرام سے بات آپ تک پہنچے. ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں آئے یہ بات یا کسی کے ذہن میں آئے بات کہ امت کیا بولتی کیا کہتی. رسول کے سامنے جرأت نہیں ہونی تھی کسی کو کہنے کی، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں قالوا بلا، آپ نے سارا دین پہنچا دیا. لیکن کیا کریں گے، سند آ گئی، اللہ نے آیت بھیج دی، الیوم اکملت لکم دینکم. جس نے اسے بھیجا تھا جب وہ سند دے رہا ہے کہ آج وہ دن ہے کہ جہاں دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی. امت کی شہادت بھی مل گئی اور خالق اور مالک کی شہادت بھی مل گئی. خالق شہادت دے رہا ہے، قرآن میں آیت موجود ہے. اب اگر اس سے بڑھ کر کوئی بات کرے اور نہ مانے تو پھر اس کی اپنی مرضی. ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا لے کے لاٹھی لے کے اسے سمجھائیں اور منائیں. منانا ہمارا کام نہیں ہے، بات کرنا سمجھانا ہمارا، افہام تفہیم ہمارا کام ہے. تو قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہہ دیا آج دین مکمل ہے، اللہ نے کہہ دیا آج نعمت تمام ہے. تو میں غور سے ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں وہ کون سی شے تھی جس کے بعد اللہ نے اکمال دین کا اعلان کیا. جی اللہ آپ کو سلام. وہ کون سی شے تھی جس کے بعد اللہ نے اتمام نعمت کا اعلان کیا کہ آج نعمت بھی مکمل ہے. جو نعمتیں میں نے دینی تھی وہ دے دیں اور دین بھی مکمل ہے. جو دین پہنچانا تھا پہنچا دیا. غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہ کون سی شے ہے جس کی وجہ سے دین مکمل ہوا، جس کی وجہ سے نعمت تمام ہوئی؟ اور اگر وہ نہ، جب تک وہ چیز نہ دی گئی نہ دین مکمل تھا نہ نعمت تمام تھی. ایسا ہی ہے نا؟ تو سوچنا چاہیے کون سی چیز ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہو گیا میں وہی چیز لے کے آگے بڑھ جاؤں. بھائی مجھے تحقیق کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، جس پہ میری آخرت موقوف ہے، جس پہ میری عاقبت موقوف ہے، جس پہ میرا انجام ہے. میں ایک پیاز لینے کے لیے بڑی تحقیق کرتا ہوں، میں ایک سبزی لینے کے لیے بڑی تحقیق کرتا ہوں، میں نے لباس پہننا ہے لینا ہے اس کی تحقیق کرتا ہوں. اچھا کپڑا لوں، اچھا درزی لوں، 4 پیسے زیادہ دینے پڑے تو دے دوں، درزی اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو. دنیا کے مال کے لیے یہ حضرت انسان اتنی جستجو کرتا ہے. میں کہتا ہوں اگر دین کے لیے اس سے آدھی بھی جستجو زندگی میں کر لے تو حق پہ پہنچ جائے گا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ تحقیق کرنا نہیں چاہتا، اسی کنویں میں رہنا چاہتا ہے، اس کنویں سے نکلنا نہیں چاہتا، اسی کنویں کا مینڈک رہنا چاہتا ہے. نکل کے دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ اس کنویں کے باہر بھی کوئی دنیا ہے یا نہیں. اسی حصار میں ہے. جس گھر میں پیدا ہو گیا بس وہی بن گیا. ہندو گھر میں پیدا ہو گیا ہندو ہے، سکھ گھر میں پیدا ہو گیا سکھ ہے، کافروں میں پیدا ہو کافر ہے، مشرکوں میں پیدا ہو گیا مشرک ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا شیعہ ہے، دیوبندی گھر میں پیدا ہو گیا دیوبندی ہے، اہل حدیث گھر میں پیدا ہو گیا اہل حدیث ہے، بریلویوں میں پیدا ہو گیا بریلوی ہے. یہ کمال ہے. اگر قبر میں جا کے پتہ چلے کہ جہاں میں کھڑا رہا وہ جگہ ہی نہیں تھی، وہ غلط تھا، تو پھر قبر سے واپسی ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے اللہ ابھی ہمیں واپس بھیج، اور پھر ہم سے دیکھ ہم نافرمانی کبھی نہیں کریں گے. آواز آئے گی نہیں اب واپس نہیں بھیجا جائے گا. میں نے ہادی بھیجے، آدم سے لے کے خاتم تک بھیجا ہے، علی کائنات سے لے کے امام العصر تک بھیجا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں، 12 آئمہ بھیجے ہیں،
کتابیں بھیجی ہیں، ہادی بھیجے ہیں، علماء بھیجے ہیں، ساری چیزیں تمہارے پاس تھیں، بار بار تمہیں کہا جاتا رہا فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہتے رہے، تمہاری عقلوں کو جھنجھوڑتے رہے، تمہاری فکر کو جھٹکا دیتے، تمہیں کہتے رہے آنکھیں رکھی ہیں تو کھول کے دیکھو، دماغ دیا ہے تو اس سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے نہ آنکھوں رکھنے کے باوجود دیکھنے کی کوشش کی، دماغ رکھنے کے باوجود تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جس گھر میں پیدا ہوا اسی ماحول میں جس میں رہا وہی ماحول چڑھا لیا۔ تیرا کام تھا سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرتا، تیرا کام تھا حق اور باطل کو علیحدہ کرتا۔ ادیان عالم میں تیرا کام تھا صحیح دین کو، اللہ کے دین کو تلاش کرتا، مذاہب میں صحیح مذہب کو تلاش کرتا، مسالک میں صحیح مسلک کو تلاش کرتا، کون سا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، کون سے راستے اللہ کی طرف نہیں جاتے، یہ تیرا کام تھا تلاش کرنا، میرا کام تھا رہنمائی کرنا۔ میں نے آدم کو بھیج دیا، نوح کو بھیج دیا، ابراہیم کو بھیج دیا، موسیٰ کو، عیسیٰ کو بھیج دیا، سید الانبیاء کو بھیج دیا، اس کے بعد سلسلہ امامت شروع کر دیا، کتابیں بھیجی، توراۃ بھیجی، زبور بھیجی، انجیل بھیجی، آخری کتاب بھیج دی، قرآن بھیج دیا، آخری دین بھیج دیا، آخری شریعت بھیج دی، آخری نبی بھیج دیا۔ میں نے تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں تو تمہاری ہدایت کا سامان تم تک پہنچاتا رہا، تم ہادیوں کو مارتے رہے، تم کاٹتے رہے، تم قتل کرتے رہے، تم پتھر مارتے رہے، تم آروں سے ذبح کرتے رہے۔ توجہ ہے؟ غور فرما رہے ہو؟ ہر نبی نے زندگی گزاری، ہمارے نبی نے زندگی گزاری، 63 سال نبی زندگی گزار کے جا رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں کسی اور کی فکر ہے، میں اس فکر کو نہیں مانتا کہ 23 سال، میں کہا کرتا ہوں 63 سال رسول نے دین دیا ہے، 40 سال خاموش زبان سے، یہ غور فرما رہے، 40 سال زبان خاموش سے اور 23 سال اعلان کر کے رسول نے دین دیا۔ 23 گھنٹے نہیں ہے، 23 دن نہیں ہے، 63 گھنٹے نہیں، 63 دن نہیں، 63 ہفتے نہیں، 63 مہینے نہیں، 63 سال۔ اور یہ 63 سال اتنے کامل اور اکمل گزارے کہ جس طرح جس طرح دین کے لیے کہا کہ الیوم اکملت لکم، کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمت مکمل ہو گئی، اسی طرح رسول کی 63 سالہ زندگی بھی ہمارے لیے مکمل زندگی ہے۔ اب اگر کوئی 100 سال زندگی بھی گزارے، 150 سال بھی زندگی گزارے اور اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو رسول کی زندگی سے زیادہ زندگی گزار رہا ہوں، 63 سال کے بعد والی زندگی کے لیے میرے پاس نمونہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے 1000 سال بھی زندگی مل جائے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اسی 63 سالہ زندگی میں مکمل ہدایت ہے، تمہاری مکمل ہدایت کی ہے۔ رسول بے شک چلا جائے اور بے شک چلا گیا، میں نے اسے بلا لیا، لیکن یہ میری آیت تمہیں وادار اور بیدار کرتی رہے گی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ ایسی کامل اور اکمل حیات طیبہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے پورا نمونہ ہے۔ قرآن بھی ہمارے پاس ہو، رسول بھی ہمارے پاس ہو، دین اور شریعت بھی ہمارے پاس ہو، آئمہ بھی ہمارے پاس ہوں، اور پھر چلے جائیں جہنم۔ پھر ملے جہنم، پھر جہنم کی آگ، پھر جہنم کا عذاب۔ اسلام میں پہلی جنگ تھی جس کا نام جنگ بدر ہے نا، پہلی جنگ ہے نا۔ جب اسلام نے فتح حاصل کر لی نا تو رسول اسلام اور مجاہدین اسلام جب
میدان بدر سے نکلنے لگے تو ایک صحابی نے آ کے رسول اسلام کے پاس کہا یا رسول اللہ یہ مشرکوں کے لاشیں پڑے ہیں، یہ کافروں کے لاشیں پڑے ہیں، ان کو چھوڑ کے چلے جائیں کہ کیا ان کا کچھ کرنا ہے؟ تو آپ رک گئے. آپ نے رک کے کہا دیکھو وہ پہاڑیوں کی 2 پہاڑیوں کے دامن میں جو گھاٹی ہے نا اس میں یہ لاشیں پھینک دو، گرا دو. اور جب یہ ساری لاشیں، توجہ ہے میری طرف، لاشیں اٹھا کے گرائی گئیں وہاں گھاٹی کے اندر، تو پیغمبر وہاں آ کے کھڑے ہو گئے اس گھاٹی کے اوپر، اور ان لاشوں کو دیکھ کے کافر اور کفار اور مشرکین کی لاشوں کو دیکھ کے یہ کہنے لگ گئے، ان سے باتیں کرنے لگ گئے، بتاؤ اب بتاؤ جو میں کہتا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اب بتاؤ جو میں کہتا تھا وہ سچ نہیں تھا، اب تم نے دیکھ لیا، اب تمہیں دکھائی دیا، اب تمہیں نظر آ گیا نا؟ تو صاحب آ کے کہتے ہیں اصل کن سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہا ان سے، کہا یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں؟ کہا ہاں بالکل سن رہے ہیں. اب اللہ نے حجاب اٹھا دیا ہے، پردہ ہٹا دیا ہے، اب انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، جو میں نے کہا تھا ٹھیک تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں اب بتاؤ. لیکن اب وہ کیا بتائیں گے؟ اب ان کے پاس واپسی کا وقت نہیں ہے. میرے محترم، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، آخر اس زندگی کا اختتام ہے. ہم روز شب و روز یہ تماشائی قدرت دیکھتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے میری گفتگو سے؟ شب و قدرت، شب و روز یہ تماشائی قدرت دیکھ رہے ہیں. بچہ بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، مرد بھی جا رہا ہے، عورت بھی جا رہی ہے، امیر بھی جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے. کبھی موت کے شکنجے سے کوئی بچا؟ وَلَا كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اللہ کہتا جاؤ، اگر اپنے آپ کو پتھروں کے پہاڑوں میں بھی چھپانا چاہتے چھپا کے دیکھ لو، تم موت سے چھپ نہیں سکتے. فَإِن تَفِرُّ مِنْهُ أَوْ كُنْتُمْ فِي، اگر تم ان سے فرار بھی کرنا چاہو تم فرار نہیں کر سکتے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. چاہے تم ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں کوئی جاننے والا نہیں، موت اس مقام پہ آ جائے گی. یہ مہلت ہے، پتہ نہیں شام کو کسی کی ختم ہو جائے، صبح ختم ہو جائے، ہفتے بعد ہو جائے، سال بعد ہو جائے، پھر یہ مہلت نہیں ملنی. اس وقت ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، اور خصوصاً میرے جیسے بندے کی گفتگو تو شاید بہت سو کو اچھی نہ لگے کہ مولانا نے تو ہمیں نعرے سنانے چاہیے تھے، مولانا تو ہمیں لگاتے اور ایک ٹکٹ دیتے جیب میں، یہ لو نعرہ لگاؤ، ٹکٹ ہے جنت میں چلے جاؤ. تو یہ مولانا تبلیغ کرنے لگ گئے، مولانا جھاڑنے لگ گئے، اور مولانا کہنے لگ گئے. یہ باتیں اس وقت اچھی نہیں لگ رہی. جب پہنچے گا قبر میں، امیر المومنین چلے ہیں ایک قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں، بسیدہ پرانا قبرستان ہے، توجہ ہے، قبرستان کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اہل الظلمہ، یا اہل الوحشہ، یا اہل التربہ، او مٹی میں دبے رہنے والوں، او اندھیری راتوں میں گزرنے والوں، او وحشت زدہ ماحول میں اب رہنے والوں، سنو میں تمہیں خبر دوں تمہارے بعد کیا ہوا. توجہ ہے میری طرف؟ میں تمہیں بتاؤں تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا. تمہاری کوٹھیوں میں دیواریں آ گئیں، تمہارے محلوں میں دیواریں، بٹ گیا مال تمہارا، زمینیں تقسیم ہو گئیں، مکانوں میں دیواریں آ گئیں، مال تقسیم ہو گیا، اولاد نے لٹا دیا، تمہاری عورتوں نے نئے شوہر ڈھونڈ لیے. سن رہے ہیں میرے بھائی؟ گفتار صدق مایہ آزار می شود، چون حرف حق بلند شود دار می شود. سچی بات کڑوی لگتی ہے، اس قسم کی گفتگو بظاہراً پسند نہیں ہوتی، ہاں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ سچی باتیں جو ہوتی ہے
اور یہ تکلیف دیتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اصل اور حقیقت یہی ہے۔ اگر یہاں بیٹھنے والا اس منبر کو پہچان جائے نا، حق ادا کرے، تو وہ پھر آپ کے ساتھ دو نمبری نہیں کر سکتا۔ میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ کی جیب میں جنت کے ٹکٹ ڈال کے چلے جاؤں، میں کہوں کہ کھادی رکھتے پیتی رکھ، دم حیدر حیدر کیتی رکھ، تو بیڑا پار۔ اگر رسول نے نمازیں پڑھی، اگر علی نے پڑھی، اگر حسن نے پڑھی، اگر حسین نے پڑھی، اگر انہوں نے روزے رکھے، اگر انہوں نے جہاد کیا، اگر انہوں نے امر بالمعروف کیا، اگر انہوں نے نہی عن المنکر کیا، اگر انہوں نے صلہ رحمی کی، اگر انہوں نے قطع رحمی نہیں کی، اگر معاشرے میں رہ کے اللہ کے رہے، اگر معاملات ٹھیک رہے، اگر ان کے یہ کام تھے تو پھر تیرے اور میرے بھی یہی کام ہونے چاہیے۔ اگر یہ ڈھول ڈھمکوں کے پیچھے دوڑے، اگر یہ کسی توتیوں والوں کے پیچھے دوڑے، اگر یہ باجوں والے کے پیچھے دوڑے، تو تم بھی دوڑ لو۔ اگر علی جیسا امام تیرا مصلی عبادت پہ کھڑا ہو کے اپنی داڑھی کو ہاتھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہے قلت ذات و بعد سفر، اللہ میرا سفر بڑا لمبا ہے اور زاد سفر بڑا تھوڑا ہے۔ کون علی؟ جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے یا نہیں؟ آپ علماء ذاکرین واعظین خطبات سے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ایک ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ لاؤ علی کی مثال کوئی دنیا میں پیش کر کے تو دکھاؤ، جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل۔ ثقلین کیا ہے؟ دونوں جہان۔ تمہیں کیا پتا کہ کون کون کیا کیا عبادت کر رہا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں دونوں جہانوں میں جو کچھ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں۔ بعض ملائکہ ہمیشہ سے قیامت تک قیام میں رہیں گے، کچھ ہے رکوع میں رہیں گے، کچھ ہے سجدوں میں رہیں گے، کچھ ہے تشہد میں رہیں گے، کچھ ہے تذکیر و تحلیل تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، سارے عبادات کر رہے ہیں، انسان عبادات کر رہے ہیں۔ انبیاء کی عبادتیں آدم سے لے کے سارے انبیاء آئمہ کی۔ لیکن پھر یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ رسول اسلام تیرا پیغمبر کہہ رہا ہے، جس کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اب تیری مرضی، کلمہ پڑھ کے نبی کی بات نہ مان یا جھٹلا دے۔ وہ فرما رہے ہیں ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل۔ یوم خندق کے دن جو چلی تھی نا، ایک ضرب، کئی ضربیں نہیں، ایک ضرب۔ اور ضرب کیا؟ جہاد کا حصہ ہے۔ جہاد فروع دین میں چھٹی جگہ پہ آتا ہے، تو جس کی چھٹی درجے کی عبادت کا یہ عالم ہے، نہیں غور فرما رہے، جس کے چھٹے درجے کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل، تو اس کی پہلے درجے کی عبادت نماز کا کیا عالم ہوگا؟ روزے کا عالم کیا ہوگا؟ حج کا عالم کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کا عالم کیا ہوگا؟ جہاد کا عالم کیا ہوگا؟ ایک ایک حرکت کو، علی کی ایک حرکت کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ بھی ذکر کر رہا ہے، رسول بھی ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظ میں اپنی زبان میں کہہ دوں کہ اللہ بھی گیت گاتا ہے اس علی کے، رسول بھی اس علی کے گیت گاتا ہے، اور تو امتی ہو کے نہ گائے ہے؟ علی وہ تعریفیں کرے، وہ علی جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ میرے پاس زیادہ سفر بہت کم ہے اور میرا سفر بڑا لمبا ہے۔ اور وہ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے یہ جملے کہے کفا بعزن
ان اکون لک عبدا، اے اللہ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون علی ربا، اور علی کے مقام فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ علی تیرا بندہ ہے، بڑی مہربانی آپ محبت فرما رہے ہیں، علی تیرا بندہ ہے، میرے لیے کافی ہے۔ میری عزت اسی میں ہے کہ علی علی ہو کر تیرا بندہ ہو، اور میرے لیے مقام فخر یہی ہے کہ انت لی ربن، کہ تو میرے لیے رب ہے۔ اور پھر رکا نہیں، پھر کہا الہی انت کما احب، اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ علی کی جو خواہش تھی نا کہ علی کا اللہ کیسا ہو، تو ویسا ہی ہے۔ پھر کہا فجعلنی کما تحب، علی تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، علی کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو نے بھی کھڑی ہو کے کبھی مصلی عبادت پہ علی کی سنت پہ عمل کیا ہے؟ کبھی اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے کہ اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، اور مجھے بھی بنا ویسا جیسے تو چاہتا ہے؟ کبھی تو نے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ اللہ تو میرا بہترین رب ہے؟ کبھی کہا ہے کہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں؟ علی علی کرنا ہی کافی ہے بھائی۔ علی جس کے پیچھے چلنا واجب ہے، قرآن پر عمل کرنا واجب، نبی کی اطاعت اور اتباع واجب، اور 12 ائمہ کی اطاعت اور اتباع واجب، اور پھر اس معصومہ جس کے یہ ایام منائے جا رہے ہیں، معصومہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ رسول اسلام نے یہ کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، انہوں نے کلام پہ، میں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، اب ترجمہ بھی کرتا ہوں اور بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ آیت کیا پڑھی تھی کہ ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ کہ رسول نے کہا تعالوا آؤ میں تمہیں سمجھاؤں اللہ نے کون سی چیزیں تم پر حرام کی ہیں۔ تمہارے رب نے، تم گھبرا تو نہیں گئے؟ زور سے ذرا صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ دیکھیے محبت فرمائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رسول نے اعلان رسالت کرنے کے بعد 10 سال فقط حرام بتایا ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ آیتیں پڑھیں، یہی آیت جو ہے آپ کو سمجھ، اس کے آگے پیچھے بھی پڑھیں، بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیا کریں، قرآن سے دوستی کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے پیار کریں۔ قرآن سے پیار کرو گے تو اہل بیت سے بھی پیار ہو جائے گا، اہل بیت سے پیار کرو گے تو قرآن سے بھی محبت ہو جائے گی۔ نہیں غور فرمایا؟ جو کہتے ہیں نا ہمیں قرآن سے محبت اور اہل بیت سے اگر ان کی محبت نہیں تو وہ بھی دعوے میں جھوٹے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو قرآن ان کے پاس نہیں تو وہ بھی اپنے دعوت میں جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ جو قرآن کے پاس پہنچے گا قرآن اہل بیت کے پاس لے جائے گا، جو اہل بیت تک آئے گا اہل بیت اسے قرآن تک لے جائے گا، کیونکہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، بڑی مہربانی، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اور اہل بیت قرآن سے جدا کسی ایک کے پاس بھی پہنچ گئے دوسرے کے پاس خود بخود پہنچ جاؤ گے۔ پہنچو تو صحیح، اس کا مطلب اگر کوئی قرآن پر پہنچا ہوا اہل بیت تک نہیں آیا تو قرآن تک بھی نہیں پہنچا، اگر کوئی اہل بیت تک پہنچا اور کوئی اہل قرآن تک نہیں آیا تو وہ اہل بیت تک بھی نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وہاں ہوگا جہاں اہل بیت ہوں گے، اور اہل بیت وہاں رہیں گے جہاں قرآن رہے گا۔ یہ میں نے نہیں کہا ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی۔ جب اعلان اسلام کیا گیا، اللہ نے رسول نے بتایا کہ میں نبی ہوں، رسول بن کے آیا، نبی بن کے آیا ہوں، سب سے پہلے 9 چیزیں
حرام کی گئی۔ ٹائم نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو تفصیلات بیان کروں گا۔ 9 چیزیں حرام بتائی گئیں، ان 9 چیزوں میں پہلے یہ 2 چیزیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پہلی 2 چیزیں کیا؟ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ ان کے ساتھ نیکی نہ کرنا حرام ہے۔ 9 چیزیں جو بیان کی گئی ان میں پہلی 2 چیزیں ہیں، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات کے مقابل کسی ذات کو کھڑا کرو، نہ اس کی صفات کے مقابل کسی کی صفت کو لاؤ، نہ اس کے افعال کے مقابل کسی کے افعال کو لاؤ، نہ شرک فی الذات، نہ شرک فی الصفات، نہ شرک فی الافعال۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے محترم؟ کسی صورت میں بھی آپ کو شرک کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو منع کی گئی اللہ کی طرف سے وہ شرک ہے۔ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ اب ٹائم اتنا نہیں، میں جلدی سمیٹ رہا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، پہلا حکم۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان کے ساتھ نیکی نہیں کرو گے تو حرام ہے، ان کے ساتھ نیکی نہ کرنا حرام ہے۔ 10 سال یہی حرام پہ گفتگو ہوئی ہے، کوئی واجب رسول نے نہیں بتایا، کوئی فرض رسول نے نہیں بتایا۔ 10 سال یہی بتایا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو۔ قتل حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ ہے۔ 9 چیزیں رسول نے بتائیں۔ جب 10 سال گزرے تو وہ معراج کا واقعہ آتا ہے جو آپ علماء و ذاکرین، خطباء و واعظین سے سنتے رہتے ہیں، شیعہ سنی سب بڑی معراج بیان کرتے ہیں۔ جب سورہ بنی اسرائیل پڑھو اس میں یہ آیتیں موجود ہیں۔ جب آپ معراج پہ چلے گئے اور واپس آئے، اللہ نے کہا نا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ کہاں سے لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہاں جی، اس رات کی تاریکی میں، اور ہمارے بھائی تو پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول گیا، کنڈی چلتی رہی، پانی لوٹے کا نکلتا رہا، بستر گرم رہا، اور رسول اتنی منازل طے کر کے آ بھی گیا، اور ہے رسول معراج کر کے آئے۔ جب معراج کر کے آئے نا تو ایک سوال کفار اور مشرکین مکہ نے کیا، ایک سوال جو چند مسلمان موجود تھے انہوں نے کیا۔ ذرا بڑی غور سے سنیے گا، اور بہت سی 2-4 چیزیں حل ہوں گی، میں بات کر جاؤں گا، خیرت مندانہ اشارہ کافی، زیادہ اس کی تشریح نہیں، پہنچ جائے گی بات آپ تک۔ آئے تو مشرکوں نے ایک سوال کیا، کافروں نے ایک سوال کیا۔ ان کا سوال کیا تھا؟ سننا چاہیں گے؟ سننا چاہیں گے؟ اگر سننا چاہتے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے حق محمد اللہ۔ انہوں نے یہ سوال کیا، تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے نبی، تو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، رسالت کا، اور آج تو نے کہا میں معراج پہ گیا تھا، بتا تو گیا کیسے؟ اتنی جلدی چلا بھی گیا اور آ بھی گیا، اور یہ ساری منازل طے کر لی؟ نہیں غور فرمایا۔ یہ سوال مسلمانوں کی طرف سے۔ السلام علیکم قبلہ، کیا حال ہے؟ اجازت ہے؟ خیریت سے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت تندرستی دے۔ میرے محترم بزرگ آئے ہیں اور میرے واجب الاحترام ہیں، میں جلدی کرتا ہوں، توجہ ہے میری طرف؟ کیا میں بات کر رہا تھا؟ یہ سوال مسلمانوں کا نہیں تھا، جائیے تحقیق کیجیے، یہ کفار اور مشرکین مکہ کا سوال تھا کہ اس بدن کے ساتھ تو چلا بھی گیا، آ بھی گیا، ہماری عقلوں میں نہیں آتا،
بدقسمتی یہ ہے اور بد نصیبی یہ ہے کہ جو سوال کافر اور مشرکوں نے کیا تھا اس سوال کو مسلمانوں نے پکڑ لیا آج۔ یہ سوال مسلمانوں کا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو کیسے جا سکتا ہے اور اتنی منزلیں یہ جو تو بتاتا ہے میں یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، اور یہ ہماری عقلیں تو۔ یہ مسلمانوں نے سوال نہیں اٹھایا تھا، یہ یاد رکھیے گا، یہ سوال کفار اور مشرکین مکہ نے اٹھایا تھا۔ آج یہ سوال مسلمانوں نے پکڑا ہے، یہ مسلمانوں کا سوال نہیں تھا۔ اور مسلمانوں نے جو اس دور کے مسلمانوں نے انہوں نے بھی ایک سوال کیا۔ انہوں نے کیا سوال کیا؟ یہ کفار اور مشرکین کا سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور مسلمانوں نے کیا سوال کیا کہ یا نبی اللہ آپ معراج پہ گئے ہیں تو کیا لائے ہیں؟ بے غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ مشرکین کا کیا سوال تھا کہ کیسے گئے کیسے آئے، ہماری عقلیں نہیں کام کرتی۔ اور مسلمانوں نے سوال کیا کیا لے کے آئے ہیں۔ اس وقت کے مسلمانوں کا سوال یہ تھا کیا لے کے آئے۔ آج مسلمانوں کو یہی سوال کرنا چاہیے تھا، اپنا سوال بھول گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کافروں اور مشرکوں سے اتنے لگاؤ کیوں تھا کہ ان کے سوال کو پکڑ دیا۔ پتہ نہیں آپ نہیں سمجھے میں بات کیا کہہ رہی۔ میں بہت دور بات کر کے گیا ہوں، پتہ نہیں آپ نے توجہ کی دو چار بندوں کے علاوہ۔ مسلمانوں نے سوال کیا تھا کیا لائے ہو، مشرکین نے سوال کیا کہ کیسے گئے کیسے آئے، یہ ہماری عقلیں نہیں مانتی۔ مشرکوں کے سوالوں کا جواب اللہ نے دیا، مسلمانوں کے سوال کا جواب رسول نے دیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ مشرکوں کے سوال کا جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، رسول نے نہیں دیا۔ رسول نے کیا سوال رسول سے تھا کہ کیسے گئے، ہم کیسے مان لیں کہ اس وجود کے ساتھ تو چلا گیا اور آ بھی گیا اتنی منازل، اور یہ جو قصے بیان کر رہے ہو کہ وہاں یہ ہوا معراج میں۔ تو مسلمانوں نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو۔ مشرکوں اور کافروں کے سوال کا جواب اللہ دے رہا ہے، مسلمانوں کے سوال کا جواب رسول دے رہے ہیں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ آیت آ گئی سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تم اس رسول سے پوچھتے تم گئے کیسے؟ وہ یہ سوال کرو، یہ گیا نہیں میں لے گیا ہوں۔ غور نہیں فرمایا؟ یہ نہیں گیا، میں لے کے گیا ہوں۔ تمہیں اعتراض تب ہوتا، تمہاری پریشانی تب ہوتی، تمہاری عقلیں تب کام نہ کرتی، تم کہتے ہو ہماری عقلیں نہیں کام کر رہی، کیسے چلا گیا اس بدن کے ساتھ؟ میں لے کے جا رہا ہوں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور آج بات کرتے ہو کہ یہ اس بدن کے ساتھ کیسے گیا، یہ تو روح کی نہ۔ اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے عبد کو لے گیا۔ لفظ عبد روح اور بدن جب دونوں اکٹھے ہوں تو اطلاق کرتا نہ اکیلی روح پہ نہ اکیلے بدن پر۔ تو اللہ نے کہا میں اپنے بندے کو لے گیا۔ اب اعتراض کرو تو پھر اللہ پر کرو۔ وہ شریک مان رہے تھے لیکن شریک کے ساتھ اللہ پر اعتقاد تھا، البتہ مشرک تھے کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک مانتے تھے، اس لیے اللہ پر وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے جواب دیا مجھے تو مانتے ہو نا، چاہے کس حد سے بھی مانتے ہو، کس طریقے سے بھی مانتے ہو، چاہے میرے ساتھ شریک کھڑے کرتے ہو اپنے اپنے، لیکن کسی حد تک مجھے مانتے ہو نا، تو پھر میں لے گیا ہوں۔ یہ تو تمہارے ایمان کا حصہ ہے نا۔ نہیں غور فرمایا؟ پتہ نہیں میں بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ یہ تو مانتے ہو نا، مجھے تو کسی حد تک مانتے ہو نا، تو پھر اس ماننے میں آپ سوال کرو کہ کیسے گیا، کیسے نہیں گیا، میں لے گیا۔ تو میرے میں طاقت ہے کہ میں اپنے بندے کو لے جاؤں۔
اگر میں بندے کو بھیج سکتا ہوں تو لے جا بھی سکتا ہوں، میرے اوپر اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب دے دیا۔ ابھی بہت سی چیزیں تھیں جو میں چھوڑ رہا ہوں، اور جو مسلمانوں نے سوال کیا تھا کیا لائے ہو، سورہ بنی اسرائیل دیکھیے گا، رسول نے اس کا جواب دیا، ہاں میں معراج سے گیا ہوں اور 15 حکم لے کے آیا ہوں۔ یہ معراج میں جا کے پہلی دفعہ شریعت آئی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس سے پہلے تک 9 چیزیں اللہ نے حرام قرار دی تھی، رسول نے بتایا تھا کہ یہ 9 چیزیں حرام ہیں۔ ہاں؟ اب جب پہلی دفعہ شریعت آئی، شریعت لے کے آئے، آپ نے شریعت کے 15 حکم بیان کیے کہ میں یہ 15 چیزیں لایا ہوں، اور وہ 15 چیزوں میں پہلی 2 چیزیں جو تھی وہ بنی اسرائیل کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ رسول اسلام نے کہا اور اس آیت کو پڑھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب تک حکم نہیں دیا تھا، 10 سال حکم نہیں دیا، یہ بتایا یہ حرام ہے چھوڑ دو، شرک حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، چھوڑ دو۔ یہ چھوڑ دینے کی 9 چیزیں تھیں، لیکن جب واجبات اور فرائض کی بات آئی تو 15 چیزیں لے کے آئے، ان میں بھی پہلی 2 چیزیں، پہلے تھا شرک چھوڑ دو، اب کیا کہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا حکم ہے، ان لا تعبدوا الا ایاہ، تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کی۔ اور دوسرا حکم کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان 9 چیزوں میں بھی پہلے دوسری چیز والدین، ان 15 چیزوں میں بھی دوسرے نمبر پر والدین۔ غور فرمایا ہی نہیں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا حکم ہے، ان لا تعبدوا الا ایاہ، اب آج کے بعد اللہ کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ پہلے کہا تھا شرک نہیں کرنا، اب روک دیا، اب کہا نہیں فقط شرک ہی نہیں، اب تم کسی کی عبادت بھی نہیں کرو گے۔ اور پھر عرصے بعد جا کے سورہ نساء کی یہ آیت ہے جہاں دونوں حکموں کو اکٹھے کر دیا۔ پھر دیکھیے کہا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نہیں آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے، پہلے اکیلے شرک اور ماں باپ، پھر عبادت کا حکم اور ماں باپ، اب شرک اور عبادت اکٹھی کر کے پھر والدین۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تمہاری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور عبادتوں میں بھی شرک نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان نیکی کرنی ہے۔ کون ہے بدبخت وہ لوگ جو والدین کی عظمت کو نہیں سمجھتے؟ قرآن کو پڑھو، ابھی تو میں بہت سی آیتیں، میں قبلہ صاحب بھی آگے اور میں بھی جانا چاہتا ہوں جلدی، تو قرآن کو پڑھو۔ اللہ نے اپنے بعد نماز کو نہیں لیا، روزے کو نہیں لیا، حج کو نہیں لیا، زکوٰۃ کو نہیں ذکر کیا، جب بھی ذکر کیا اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کر، والدین کے ساتھ نیکی کر۔ اور لوگ ظلم کریں، بدبخت نہیں ہے وہ انسان جن والدین کے پر احسان اور نیکی کا حکم ہو، ان والدین پر وہ کوئی ظلم کرے۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، جا کے دیکھیے گا، آج اگر خدا کے لیے آج سورہ بنی اسرائیل کی ان آیاتوں کو جا کے پڑھیے گا،
تاکہ آپ کو اس موضوع کی کچھ سمجھ آئے۔ قل قولا کریما، ایسے نہیں ہے جب ماں باپ کے ساتھ جاؤ اونچی آواز سے نہیں، نرم لہجے میں بات کرو، سختی سے تم بات ہی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَقُلْ اُفٌّ بِهِمَا، تم ماں باپ کے ساتھ اف تک نہیں کہہ سکتے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر اس اف سے بھی کوئی کم شے ہوتی تو میں وہ اللہ وہ بتا دیتا۔ وَلَا تَقُلْ اُفٌّ بِهِمَا، تم ان ماں باپ کے اف بھی، اف ہوتا ہے نا تھوڑی سا اظہار بیزاری، نہ تھوڑا سا بھی نہیں کر سکتے، اف بھی نہیں کرنا۔ اور جب ماں باپ کے ساتھ جاؤ، پاس جاؤ، قولا کریما، نرم آواز کے ساتھ، پیاری اور میٹھی زبان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور اسی بنی اسرائیل کی آیت ہے، میں نے کہا ہے جا کے پڑھیے گا، آج 6-7 آیتیں آپ کو اس جگہ ملیں گی اسی سورہ میں۔ اللہ کہتا ہے جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو ایسے نہیں اکڑ کے نہیں جانا، اٹھ کے نہیں جانا، ایسے جاؤ زمین پہ اپنے آپ کو رگڑتے ہوئے۔ وہ تعبیر میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ تعبیر ایسے کبھی مالک اپنے کتے کو دیکھے نا کہ کتا اس کے پاس کیسے آتا ہے، کتے کو دیکھا ہے جب مالک کے پاس آئے کیسے آتا ہے، ٹانگیں بچھا دیتا ہے، سینہ زمین پہ رگڑ کے مالک کے قدموں پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم ماں باپ کے پاس جاؤ تو اس طریقے سے جاؤ، اور وہاں جا کے پھر دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح تو رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ گھبرا گئے ہو؟ ابھی تو میں چھوڑ رہا ہوں، شکر کریں کہ قبلہ صاحب آ گئے ہیں، میں بات لمبی نہیں کر رہا۔ قَالَ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ کی اتنی عظمت ہے میرے بھائی۔ شب جمعہ مرحومین کی روحیں آتی ہیں، ماں باپ جن کے گئے ہیں وہ آتے ہیں، دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ارواح کو بھیجتا ہے، جاؤ اگر تمہارا کوئی پیچھے ہے کوئی دیتا ہے تو لے کے آ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ تم بھیج رہے ہو اور لکھ رہے ہیں جو تم چھوڑ کے آ رہے ہو۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو بھیجو حلال بھیجو، جو چھوڑو حلال چھوڑو، نہ حرام بھیجو نہ حرام چھوڑو۔ صلوات پڑھیے بحق محمد۔ آئیے حضور پھر صلوات پڑھیے بحق محمد۔ بھائی اجازت محبت فرمائیے آپ کی اجازت سے۔ کیا میں بات عرض کر رہا تھا؟ جو چھوڑو ڈانو نکتب ما قدموا آثارہم، والدین کے لیے آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، آپ خوف نہیں کر سکتے، آپ کے لیے یہ حق نہیں ہے، بات کرنی ہے تو نرم انداز سے، ان کے سامنے جانا ہے تو ان کے پاؤں تک جھک کے جاؤ اور میری بارگاہ میں دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ماں باپ وہ نعمت ہے میرے دوستو کہ جو مرنے کے بعد بھی تمہیں فائدہ دیتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ماں باپ مر جائیں نا تب بھی تمہیں فائدہ دیتے ہیں۔ اسی لیے بس اوقات کہا جاتا ہے اگر اللہ سے کچھ مانگنا جاؤ ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ اور ماں باپ کی قبروں کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، کہا جا اپنے ماں باپ کے پاس، خود نہیں کہا یہ دعا کی، سر جھکا لیتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ کہا اب جاتا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ مر گئے ہیں۔ کہا جا پھر ان کی قبروں پہ چلا جا، پھر بھی دعا نہیں کی، کہا جا قبروں پہ ان کی قبروں کا واسطہ دے اور اللہ سے دعا، پھر وہ رونے لگ جاتا۔ کہا اب کیوں نہیں جاتا؟ کہا مجھے ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں، میں بچپن میں چلے گئے۔ کہا گھر میں 2 قبریں بنا، ایک باپ کی قبر قرار دے، ایک ماں کی قبر قرار دے، اور پھر واسطہ اور وسیلہ بنا کے
اسی چیز کو واسطہ اور وسیلہ کہتے ہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہے، واسطہ دے اور پھر اللہ سے مغفرت چاہ۔ جناب موسیٰ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک شہید اور اپنے صحابی اور شاگرد کے بارے میں پوچھا، اے اللہ، این الشہید صدیقی الشہید، میرا وہ شہید دوست کہاں ہے؟ مر گیا تھا نا، مجھے خبر نہیں ہے، وہ میرا شہید دوست۔ ذہن میں تو یہی ہے نا، شہید جنت میں ہوتا ہے، شہید جو ہو جائے اس کے جنازے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، شہادت کی البتہ کس میں ہے؟ کہا این صدیقی الشہید، میرا وہ شہید دوست کہاں ہے؟ آواز آئی، وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ سنیے گا جملہ، وہ کیا کہ ہو رہا ہے؟ جہنم میں۔ موسیٰ حیران رہ جاتے، شہید دوست، شہید اور جہنم میں، اللہ شہید۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں خود بخود آ جانی، اللہ شہید اور جہنم میں، کہاں؟ وہ شہید جہنم میں ہے۔ وہ شہید تب ہوتا جب اس کی شہادت ہم قبول کرتے ہیں، ہم نے اس کی شہادت قبول ہی نہیں کی۔ تو کہہ رہا ہے نا شہید، ہم نے اس کی شہادت قبول نہیں کی، یا اللہ کیوں نہیں ان کی شہادت؟ میں بڑی تیز وہ کہتے ہیں نا گاڑی کا چوتھا گیئر لگا لیا۔ آپ صاحب مجالس میں جاتے ہیں، کبھی کہتے ہوں گے اپنے ڈرائیور کو اوڈی گیئر لگا بھائی، تو میں نے بھی اوڈی گیئر لگا لیا ابھی اپنی گفتگو کو۔ اللہ آپ کو سلام ہے۔ کہا وہ شہید، کہا میں نے اس کی شہادت قبول نہیں کی۔ کہا اللہ شہید کی شہادت جسے میں شہید کہہ رہا ہوں اور شہید تھا، اس کی شہادت کیوں قبول نہیں کی؟ کہا اس لیے کہ وہ والدین کا نافرمان تھا، اس لیے کہ وہ والدین کا نافرمان تھا۔ شہادت کی موت بھی مر جائے، ہو والدین کا نافرمان، وہ جنت نہیں جائے گا، جہنم جائے گا۔ 70,000 میل تک جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا۔ اللہ آپ کو لے جائے حج و عمرے پہ، کئی گئے ہوں گے، میری بات کی شہادت دیجئے گا، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے جائے، جو گئے ہیں وہ بھی جائیں۔ جو پرانی مسجد ہے نا، ابھی بھی اس کے نشان رنگ رکھے ہوئے ہیں قبلہ، وہ مسجد میں جو ستون ہے، اب تو ظاہر ہے وہ پتھروں کے ستون ہو گئے، اس وقت کھجوروں کی چھت تھی تو ستون بنائے گئے تھے، مسجد کے ستون تھے، تو ان ستونوں کے نام آج بھی ہے، ستون سریر ہے، یہ ستون حافظ ہے، یہ ستون فلاں ہے، یہ ستون فلاں۔ رسول مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور مختلف وہ ستون تھے، راستے تھے جس سے لوگ داخل ہوتے تھے۔ آپ نے ایک راستہ رکھا ہوا تھا جس سے عام آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ رسول بیٹھتے تھے، جو لوگ آتے تھے ایک ایک بات آپ کی سنی، پھر آپ کی سنی، پھر آپ کی سنی، پھر آپ کی سنی، لیکن کوئی کسی کو ایمرجنسی ہے تو وہ اس دروازے سے آئے، ایمرجنسی والے دروازے سے، پھر لوگ رک جاتے تھے، رسول اس کی سنتے تھے جو ایمرجنسی دروازے سے آیا۔ تو ایک نوجوان روتا ہوا اسی ایمرجنسی دروازے سے آ رہا ہے، پیغمبر پوچھتے کیوں رو رہا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں میرے بھائی پہ موت طاری ہو رہی ہے، مر نہیں رہا، میں آیا ہوں آپ میرے گھر چلیں، کوئی دعا کریں تاکہ اس کی موت، مجھے بتائیے کہ ماں باپ بہن بھائی اپنے بھائی اور عزیز اور اولاد کی زندگی مانگتے ہیں، موت نہیں مانگتے، کیسی حالت ہوئی ہوگی کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ 3 دن سے مر رہا ہے لیکن موت وارد نہیں ہو رہی، ذرا آپ محبت فرمائے چلیں مجھ پر۔ پیغمبر چلے گئے، میں بڑی میں نے وہ تیزی کر دی ہے، گئے اور جیسے ہی دیکھا نا پیغمبر نے تو عجیب حالت تھی، آنکھیں اس کی الٹ چکی تھی، اس جوان کی زبان نکل کے سینے پہ لگی ہوئی تھی، ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تھے 3 دن سے، آنکھیں ٹیڑھی، زبان کھینچ کے آ کے سینے کے ساتھ لگ گئی، ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے۔ جیسے ہی رسول نے دیکھا تو واپس چلنے لگے۔ کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اس واقعے کو سن لیجئے گا، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میں تو لایا ہوں آپ کو
تاکہ دعا کرے یہ مر جائے، یہ اس اتنی تکلیف میں دیکھا نہیں جا رہا میرا بھائی۔ رسول کائنات کہتے ہیں میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ سن رہے ہو؟ کہا میں اس کے لیے دعا، کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں دعا کریں گے؟ کہا یہ والدین کا نافرمان ہے اور میں اللہ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں میں اللہ کے کام میں مداخلت۔ او میرے بھائی ذرا غور سے سن، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی شفاعت رسول بھی نہیں کریں گے۔ کہ میں اللہ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ والدین کا نافرمان ہے، اس کی والدہ اس سے ناراض ہے۔ میں کہا یا رسول اللہ، منتیں ترلے کرنے لگ گیا، ہاتھ جوڑے رو رہا ہے، کچھ تو کہا نہیں میں اللہ کے کام میں مداخلت نہیں، میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، کھڑا ہو گیا، گر گیا، قدموں پہ گر گیا، یا رسول اللہ کچھ۔ جب بہت اصرار بڑھا تو کہ اس کی ماں کو لاؤ، ماں کو لایا۔ کہا یہ بیٹے کی حالت دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہا یہ تیری وجہ سے اس پر عذاب ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں 6 سال ہو گئے ہیں میں اس اپنے بیٹے سے ہم کلام نہیں ہو رہی تھی، اس نے میری نافرمانی کی، میری توہین کی، اور 6 سال سے میں اس کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہی، اللہ اسے اور اذیتیں دے۔ کہا دیکھ معاف کر دے اپنے بیٹے کو، نہیں تو یہ اسی طرح رہے گا۔ کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی۔ رسول نے بار بار کہا معاف کرو۔ جب اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گی، وہ پھر اس کا بھائی رسول کے قدموں میں، یا رسول اللہ کوئی طریقہ، کوئی راستہ۔ کہا جب ماں معاف کر دے تو ہو سکتا ہے، میں اللہ کے کاموں میں مداخلہ نہیں کرتا۔ کہا یا رسول اللہ کچھ طریقہ؟ کہا اچھا پھر سر کرو، لکڑیاں لے کے آؤ۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئی، کہو آگ لگاؤ۔ آگ لگائی اور ماں پوچھتی ہے یا رسول اللہ جی آگ کیوں لگائی ہے؟ کہا تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈالنا ہے۔ ماں تڑپ گئی، یا رسول اللہ میں نے اسے بڑے نام و ناز سے پالا تھا، میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، میں اسے اس طرح تڑپتے نہیں دیکھ سکتی۔ ٹھیک ہے یہ میرا نافرمان تھا لیکن میں اسے آگ میں چلنے نہیں دوں گی۔ کہا بی بی اس دنیا کے آگ میں جلنے نہیں دیتی تو تیرا نافرمان اگر معاف نہیں کرے گا تو یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ جہنم کی آگ میں بھی جلے گا؟ کہاں اگر تو معاف نہیں کرتی تو یہ جہنم کی آگ میں بھی جلے گا۔ اس وقت اس کی ماں کہتی ہے اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا۔ 3 دفعہ اس نے کہا میں نے معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا۔ جب اس نے 3 دفعہ کہا رسول مڑ کے گھر سے باہر نکلنے لگے، نوجوان آگے آ گیا، کہا یا رسول اللہ ابھی دعا کر دیجئے، میری ماں نے معاف کر دیا ہے۔ کہا اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا ذرا اپنی ماں کو دے، اپنے بھائی کو دیکھ۔ اب جو دیکھا زبان واپس جا چکی تھی، آنکھیں سیدھی ہو گئی تھی، ہاتھ اور پاؤں سیدھے ہو گئے تھے۔ کہا اب میری دعا کی ضرورت نہیں رہی، ماں نے معاف کر دیا، اللہ نے عذاب اٹھا لیا۔ خدا کی قسم وقت ہوتا تو میں اور بیان کرتا۔ ماں کا احترام اتنا ہے تو ایک ماں وہ بھی ہے جسے رسول ام ابیہا کہتے ہیں۔ اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ شاید میری بات پہ آپ نے توجہ نہیں کی، میں نے تو نہیں کہا، یہ بی بی وہ ہے جسے رسول نے ماں کہا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ جس بی بی کا احترام رسول کرتا تھا، مسلمانوں نے احترام کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا احترام؟ ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، بی بی پہ ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ میں کہا کرتا ہوں نہ دیتے حق شاید یہ قوم بھی صبر کر جاتی، کم از کم بی بی کا احترام ہی کر لیا ہوتا۔ بی بی کو سب سے بڑا دکھ یہی تھا کلمہ بھی میرے باپ کا پڑھے اور جنازہ بھی میرے باپ کا چھوڑ جائے۔ 3 دن تک جنازہ پڑا رہا، ایام فاطمیہ ہے نا، 3 دن تک جنازہ پڑا رہا۔
اور کوئی بیوی کے سر پہ ہاتھ آ کے کسی نے نہیں رکھا کہ بیوی تیرے بابا کے چلے جانے کا بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے۔ رسول کہے ان الفاطمہ دا آیت الرحمن و ترجمان القرآن، یہ دنیا والوں سنو، یہ میری بیٹی اللہ کی نشانی ہے اور قرآن کی ترجمان ہے۔ تو جو آیت رحمان ہو اور قرآن کی ترجمان، اس نشانی کی تعظیم کتنی ہوئی۔ قرآن تو کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اس کے پڑھے ہوئے قرآن کو بھی جھٹلایا گیا، جانا پڑا دربار میں۔ آپ تو پڑھتے ہو نا، سنتے ہو علماء و ذاکرین خطبہ سے کہ بی بی خالی ہاتھ واپس آئی، درست ہے خالی ہاتھ آئی، لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں بھی لے کے آئی تھی۔ ٹوٹا بازو، زخمی رخسار اور آنکھ کا ضائع ہونا۔ جہاں سند کو پارا پارا کیا تھا نا، اس ظالم نے فقط سند کو پارا نہیں کیا، اپنی تلوار کو نکال کے الٹی تلوار بی بی کے ہاتھ پہ ماری، جس سے بی بی کا بازو ٹوٹ گیا، اور جب تک بی بی زندہ رہی اس ہاتھ سے کام نہیں کر سکی، اور تماچے مارے۔ یہ پہلا تماچا لگا۔ آج اگر مسلمان کھڑے ہو جاتے، کل حسین، کل علی کی بیٹی زینب کو تماچے نہ پڑتے، اور پھر کربلا میں حسین کی بیٹی سکینہ کو تماچے نہ پڑتے۔ آغا مہاجر یہ پڑھتے ہیں کہ ایک ظالم نے ایسا تماچا مارا کہ بی بی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ یہ مسلمان اس دروازے پہ آئے جس دروازے پہ رسول ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 6 مہینے تک مختلف اصحاب کو لا کے سلام کرتے تھے۔ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام، اے معدن رسالت میرا سلام۔ جس دروازے پہ رسول سلام کرنے آئے، مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آ جائیں۔ سنیں گے جملہ؟ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں صاحب الفاروق شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، دروازہ جلایا نہیں، دھمکی دی۔ علامہ نکن صاحب قبلہ سید العلماء فرماتے ہیں صاحب فاروق ہم تیری بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ دھمکی دی، جلایا نہیں، تو پھر بتا دھمکی کسے دے رہے تھے؟ کیا رسول کی بیٹی تمہاری دھمکیوں کے قابل تھی؟ پتہ نہیں کس زور سے دروازے کو دھکا دیا کہ بی بی جا کے پتھروں کی دیوار کو لگی اور زخمی ہو کے زمین پہ آئی ہے۔ دروازہ بی بی کے اوپر گرا، اور مسلمانوں نے کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی اہانت کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جوتوں کے ساتھ اسی دروازے کے اوپر سے بی بی کے گھر میں داخل ہوئے، اور جب داخل ہو رہے تھے نا، دروازے کے 2 کیل بی بی کے پہلو میں داخل ہو گئے۔ علماء کہتے ہیں محسن شہید ہو گیا۔ بی بی کی زبان سے نوحہ برآمد ہوا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی العیام سرنا لیال